اللهم صل على محمد یہ مسئلہ بھی ہمارے یہاں خاصی پیچیدگی پیدا کرتا، کیونکہ ہمارا سسٹم جو ہے نا وہ بڑا عجیب و غریب سسٹم. جیسے آج کل اخبارات میں ایک ہنگامہ آ رہا، وہ جی ایس ٹی والا کہ جی مسئلہ پیسے دینے کا نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ تاجر حضرات ڈاکومنٹیشن پہ تیار نہیں. مثلا ایک بات میں کہہ رہا ہوں، تقریباً ویسا ہمارے یہاں کا مسئلہ کہ کام ہمارے یہاں چل رہا، باتیں طے نہیں پاتی کہ آخر یہ کام کس نیت سے ہو رہا. بعد میں اس میں اتنے ہنگامے کھڑے ہوتے. باپ کا کاروبار ہے، بیٹے کو بھی شریک کر لیا، باپ بڈھا ہوتا گیا، بیٹا جوان ہے، زیادہ کام کرتا گیا، بعد میں اختلاف ہو گئے. بیٹا ایز اے نوکر ہے کہ ایز اے پارٹنر ہے. شروع میں کچھ طے ہی نہیں کیا کہ جی باپ اور بیٹے میں کیا طے کرنا. ایک حدیث ہے پیغمبر کی کہ اگر اجنبی ترین آدمی بھی ہے تو اس سے اس طرح سے ملاقات کرو، تعلقات قائم کرو جیسے اپنے سگے بھائی سے. اور اگر مالی معاملہ تو اپنے بھائی اور باپ سے بھی اس طرح سے بات کرو کہ جیسے کسی مخالف سے بات کر رہے ہو. گرچہ لفظ بلفظ اس طرح سے معاشرے میں عمل مشکل ہے، لیکن ایک تصور ہے، باتیں طے نہیں ہوتی. مکان خریدا باپ کے نام سے گیا، لیکن کچھ پیسے باپ نے دیے، کچھ قسطیں بیٹے نے بھری، اب آخر میں جھگڑا ہو گیا، طے نہیں ہو پا رہا. اور وہی بات جو میں 2 دن سے کہہ رہا ہوں یہاں پر بغیر میرے کہے آ جاتی کہ 100 200 500 کی چیز میں اختلاف ہو تو یا یہ صبر کر جائے یا وہ صبر کر جائے. جہاں لاکھوں کی چیز اور بقول ایک شخص کے کہ میری ساری زندگی، وہ بیٹا کہتا ہے جو اصل جوانی کے 10 سال تھے وہ تو میں نے باپ کی دکان میں لگا دی، اب اتنا آسان نہیں ہے چھوڑنا. تو اب یہ سارا مسئلہ وہ کہ ہمارے یہاں ان چیزوں میں کوئی ڈاکومنٹیشن ہے بھی نہیں اور ہم کرنے کو بھی تیار نہیں. ڈاکومنٹیشن سے اسلام کی مراد یہ کہ کاغذ پہ کچھ نہ لاؤ لیکن واضح طور پہ طے کر لو کہ بیٹا باپ کے گھر میں کرایہ دار کے طور پہ رہ رہا ہے کہ باپ نے واقعاً اس کے لیے ہر چیز معاف کی، دکان پہ ایک نوکر کے طور پہ کام کر رہا ہے کہ ایک پارٹنر کے طور پہ کام کر رہا. فطرے میں یہ بات کہاں سے آ گئی؟ جی ہاں، ربط سے میں چل رہا ہوں، بے ربط نہیں. فطرے میں یہ بات ایسی آئی کہ اگر آپ کسی خاندان کا جز ہے تو چاہے ساری کمائی آپ کرتے ہو، فطرہ آپ نہیں دے سکتے، فطرہ دے گا ہیڈ آف دا فیملی. اب ہمارے جوائنٹ فیملی کے گھروں میں بعض اوقات یہ طے کرنا مشکل ہے کہ ہیڈ آف دا فیملی بیٹا ہے جو کما کے لا رہا ہے یا باپ ہے جس کے ہاتھ میں تنخواہ رکھی جا رہی. باپ تو پھر بھی ایک حیثیت رکھتا، لیکن جہاں باپ کا انتقال ہو گیا، بیوہ ماں جس کا کوئی حصہ مالی معاملات میں نہیں ہے لیکن ساری اولادیں لا کے تنخواہ ان کے ہاتھ میں رکھ رہی. فقہی اعتبار سے یہ ایک مشکل ترین مسئلہ کہ فطرہ ماں کو دینا ہے کہ بیٹوں کو دینا، واجب کسی ایک پر. لیکن چونکہ ہمارے یہاں کچھ طے نہیں ہو رہا کہ یہ جو بیٹا یہ اپنی تنخواہ ماں کے ہاتھ میں احترام کے طور پہ دے رہا کہ باقاعدہ ان کو مالک بنا دیتا. اگر مالک ماں بن جاتی اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں کے پیسے سے بیٹے کا گزارا ہو رہا. اگر یہ بیٹا فطرہ نکال کے ہم کو دے بھی تو یہ غلط فطرہ، یعنی اس کا اصلی فطرہ ادا نہیں ہوا، یہ ایک صدقہ خیرات ایک ایسا ڈونیشن بن جائے گی. اور اگر مالک بیٹا ہی ایک احترام کے اندر پیسے لا کے ماں کو دیے گئے، لیکن خرچ اور مرضی اور بچے ہوئے پیسے کی ملکیت سب بیٹے کی ہے، تو اس صورت میں ماں نے اگر فطرہ نکالا تو بیکار. گرچہ یہاں پہ وہی اصول جو میں نے کہا کہ اگر زیادہ کنفیوژن ہو رہا تو ٹھیک ہے، اس بیٹے کی حد تک دونوں فطرہ نکال لیں. مگر ایک ہے مسئلہ اور بہت سنگین مسئلہ جس کے اوپر جس کا اپنا فطرہ کسی اور پر واجب ہو اور وہ خود اپنا فطرہ نکالے وہ نہ نکالے تو یہ گناہگار رہے گا فطرہ نہ دینے کا. اب آئیے فطرے کے مسئلے سے ہم آگے بڑھیں. پہلے ایک جملہ کہہ دیں پھر ذرا سا، اب زیادہ وقت نہیں، 45 منٹ میں نے مسائل کے لے لیے. گرچہ چھٹی کی رات، اگر چھٹی کی رات اس لیے کوئی تھوڑی ہے کہ یہاں پہ ضائع کی جائے. خیر اب آئیے
آخری 2-3 جملے، اس سے پہلے ایک جملہ میں عرض کروں. فطرے کے حوالے سے ہمارا معاشرہ اتنا مطمئن ہے کہ جی باقی واجبات میں کوئی گڑبڑ ہو رہی ہو تو ہو رہی ہو، فطرے تو ہمیشہ سے ہمارے یہاں صحیح نکل رہے ہیں. یہ معاشرے کا اطمینان مجھے کس دن پتا چلتا؟ جب کبھی یہ مسئلہ زیر بحث آتا کہ کسی آدمی کے مرنے کے بعد پہلے اس کے مال میں سے اس کے مالی واجبات نکالے جائیں گے، پھر وارثوں کا حق شروع ہوگا. چنانچہ سورہ النساء جس کی تلاوت آپ نے 3-4 رمضان کو کی، بار بار یہ آیت آئی، بعد دین او وصیت یوصی بہا. نص قرآنی ہے اس میں کہ اے وارث تمہارا حق شروع ہوتا ہے بعد دین، قرضوں کے بعد اور وصیتوں کے بعد. تو مالی واجبات پہلے، یعنی اگر مالی واجبات میں میراث ختم ہو گئے تو بیٹے کا، بیٹی کا، بیوی کا، ماں کا کوئی حق نہیں. اب پوچھا گیا مالی واجبات کیا؟ ہم نے کہا مرنے والے پہ زکوٰۃ واجب تھی. کہا کہ کرنسی نوٹ کے مسئلے کی وجہ سے واجب نہیں تھی. خمس واجب تھا، پہلے وہ نکلے گا. قرضے واجب تھے، وہ نکلیں گے. فطرے واجب تھے، وہ نکلیں گے. باقی ہر چیز میں ایک لمحے کے لیے وارثوں نے سوچا ہاں شاید کچھ چیزوں پہ خمس ہو، شاید قرضے ہو. فطرے کی بات کی کہ آگے بڑھ جائیے. یہ تو کوئی کہنے کا مسئلہ نہیں. روزے بھی جو لوگ نہیں رکھتے، فطرے کی رقم اتنی معمولی کہ وہ تو ہر آدمی دے دیتا، لیکن جب اس کے مسائل کی گہرائی میں ہم جاتے ہیں تو اتنا پتا چلتا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو فطرے یا دے دیتے ہیں تو غلط دیتے. غلط کا مطلب گناہ نہیں ہوتا، لیکن فطرہ ان کے اوپر باقی رہتا. یا وہ فطرہ توڑنے کا مسئلہ، یا غلط آدمی کو دینے کا مسئلہ، یا واجب ہم پر ہے نکال ہماری ماں نے دیا، یا واجب ماں پہ تھا نکال ہم نے دیا، یا مہمان کا مسئلہ. اب اتنے سارے جملوں، ایک جملے کو آج پھر دوہرا دوں اس لیے کہ باقی ساری چیزیں آج ہی آئی ہیں. ایک جملہ کل آ گیا تھا، مجمع سے فائدہ کیوں نہ اٹھاؤ کہ جس کو فطرہ دے اسے بھی صحیح آدمی ہونا چاہیے. اور صحیح آدمی سے مطلب یہ غریب ہو، بے نمازی نہ ہو، اور کوئی گناہ کھل کے نہ کرتا ہو. داڑھی اور بے حجابی تو یقیناً وہ گناہ ہے جو کھل کے کیا جاتا، اور بھی کئی گناہ ہیں مگر یہ تو ایسے ہی ہے.